سرکار کی پوجا اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے بتائے ہوئے نیم انوسار ہوگی. اللہ کی پوجا میں اللہ کے اترکت کسی کو بھاگیدار یا حصے دار نہیں بنایا جائے گا. چاہے اللہ کے اترکت کسی اور، چاہے وہ اللہ کا کوئی نکٹتم اسدوت ہو یا دیوی دیوتا ہو یا کوئی سندیشتا ہو یا کوئی بھی ہو، ودوان ہو، برہمن ہو، پنڈت ہو، مولوی ہو، ملا ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے پوجا کا ادھکار نہیں ہے. پوجا کا ادھکار ماتر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. میرے بھائیوں، مجھے آپ سے پیار ہے، اور پیار اس لیے ہے کہ آپ منش ہیں اور ہم بھی منش ہیں، اور میں آپ کا شبھیچھک ہوں. میں آپ کا شبھیچھک ہوں. اس لیے آپ بہت دھیان پوروک سنیں. اسلام دھرم ایک وشوویاپی دھرم ہے جو بنا کسی اپواد کے پرتیک سمے تتھا پرتیک استھان میں سرو مانو کے لیے ہے. اسلام دھرم یہ ماتر مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ پرتیک کے لیے ہے اور پرتیک استھان میں سرو مانو کے لیے ہے. کسی وششٹ جات یا سمپردائے یا سمودائے یا سمے ایوم کال کے لیے اسلام دھرم نہیں اترا ہے. اس دھرم میں سبھی لوگ سنیکت ہیں. رنگ یا بھاشا یا ونش یا چھیتر یا سمے یا استھان کے آدھار پر نہیں، بلکہ ایک سنشچت آستھا کے آدھار پر جو سب کے لیے ایک ساتھ، سب کو ایک ساتھ ملائے ہوئے ہے. یہ اسلام دھرم گیان کا دھرم ہے. اسلام دھرم حکمت کا دھرم ہے، نیتی کا دھرم ہے، آسانی، نیائے تتھا انصاف اور بھلائی کا دھرم ہے. یہ جیون کے وبھن میدانوں کے لیے سمپورن تتھا اسپشٹ مارگ ہے. اس میں شاسن، نیالے، سیاست، بلکہ انسانی جیون کے ہر آوشکتا کے لیے روشن مارگ موجود ہے، اجل مارگ موجود ہے. یہ اسلام دھرم وہ دھرم ہے جس میں موت کے بعد آخرت یعنی مہاپرلے کی جیون کے لیے سوبھاگ تتھا سعادت موجود ہے. متروں اور ساتھیوں، اسلام دھرم نے ماتر اسلام دھرم ہی وہ ایک دھرم ہے جس نے مانوتا کو اللہ کے اترکت کسی انیہ کی داستہ تتھا اپاسنا سے بالکل مکت کر دیا ہے. چاہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی اسدوت یا نکٹورتی فرشتہ یا پجاری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اپاسنا کے لائق ماتر اللہ ہے جو ہمارا سچا جنم داتا، رچیتا تتھا سرشٹا ہے. کوئی سرشٹ جو ہمارے جیسا پیدا کیا گیا ہو، سویم نہ پیدا ہوا ہو نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہو، وہ اپاسنا کے یوگ اور اپاسنا کے لائق نہیں ہو سکتا ہے. اس سنسار کے اندر اسنکھ دھرم، انیک دھرم پائے جاتے ہیں. جتنے دھرموں کے سدھانتوں اور آستھاؤں کے بارے میں، نیموں کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے، ان سارے دھرموں کے سدھانت اور آدھار پر آپ وچار کریں. کوئی ایک ایسا دھرم آپ اسلام کے اترکت کوئی ایک ایسا دھرم آپ نہیں پائیں گے جس دھرم نے مانوتا کو اللہ کے اترکت کسی انیہ کے داستہ سے الگ کیا ہو. ہر دھرم کے اندر یا تو کسی منش کی پوجا ہے، یا کسی سرشٹ کی پوجا ہے، یا کسی مخلوق کی پوجا ہے. اسلام دھرم کے اندر اسلام دھرم نے ہم کو اور آپ کو اپنے جیسے کسی سرشٹ کی پوجا کرنے سے مکت کر دیا ہے. اور کیوں نہ مکت کر دے، کیونکہ کوئی سرشٹ ہمارا سرشتہ نہیں ہے. کہ ہے کوئی سرشٹ ہمارا سرشتہ؟ کوئی سرشت ہمارا سرشتہ نہیں ہے. ہمارا سرشتہ اللہ ہے.
ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا سرجنہار اللہ ہے، ہمارے مرت اور جیون کا مالک اللہ ہے، ہمارے ہان اور لابھ کا مالک اللہ ہے، ہمیں سنتان دینے والا اللہ ہے، ہمیں پتر اور پتری دینے والا اللہ ہے۔ تو سب کچھ کرنے والا جب ہمارا سرشتہ اللہ ہے تو ہم کسی سرشت کی پوجا کیسے کریں گے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ پرنتو پرشن یہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ بہت سارے متر ہمارے کہتے ہیں کہ بھائی ہم دیوی دیوتا کو نہیں پوچھتے ہیں، اللہ اس میں آکار کی ہوئی ہے، اللہ اس میں اوتار لیے ہوئے ہے، یہ اللہ کے روپ میں ہے، ان کے دوارا ہم اللہ کی اپاسنا اور پوجا کرتے ہیں، اللہ سے پرارتھنا۔ اللہ ہے کون اور اللہ کہاں ہے؟ پریے متروں اور ساتھیوں، اللہ کون ہو سکتا ہے؟ ستیہ اپاس اور ستیہ بھگوان کون ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر انیک وشیشتائیں ہیں۔ ہم کچھ وشیشتاؤں کو اداہرن سوروپ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں جو میں کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں وہ ستیہ بھگوان ہے، اور ان میں سے اگر کوئی چیز کسی کے اندر نہ پائی جائے تو وہ ستیہ بھگوان نہیں بلکہ وہ است ہے۔ اس پر وشواس کیجئے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی وشیشتا کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو وش کرتا ہو، اللہ وہ ہے جو وش کرتا ہو تتھا جس نے جیون ایوं مرت کو بنایا ہو، دھیان سے سنیں گے، اور جس نے 7 آکاش اوپر نیچے پیدا کیا ہو، 7 پرت کے آکاش اوپر نیچے پیدا کیا ہو، جس نے زمین بنائی تتھا اس پر نانا پرکار کی چیزوں کو پیدا کر دیا، جس نے سمندر ساگر بنایا جو آکاش سے ورشا کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو سدیو جیوت ہو ایوं سب کا سہایک آدھار ہو، جو سدیو جیوت ہو اور سب کا سہایک آدھار ہو، جسے نہ اوگھائے نہ نندرا۔ اللہ وہی ہو سکتا ہے، ستیہ بھگوان وہی ہے جسے نہ اوگھائے اور نہ نندرا، اس کی ادھینی دھرتی اور آکاش کی سبھی چیزیں ہوں۔ اللہ وہی ہو سکتا ہے جس کی ادھینی دھرتی اور آکاش، اور دھرتی اور آکاش کے نیچے اس کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی ادھینی ہوں۔ اللہ وہ ہو سکتا ہے جو اپنی رچنا کے آگے پیچھے کی سبھی چیزیں جانتا ہو، ہمارے آگے کیا ہے، بھوشیہ میں کیا ہے، پیچھے میں نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، ساری چیزوں کا جو گیان رکھتا ہو۔ اللہ وہ ہے جو ساری بھاشاؤں کو جاننے والا تتھا سمجھنے والا ہو، بلکہ پرتیک کی من کی بات کو جانتا ہو۔ اور اللہ وہ ہے جو ایک ہو، انیک نہیں۔ اللہ انیک نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنے کسی بھی کار میں کسی کا نردھن، کسی کا نردھن اور محتاج نہ ہو۔ اگر کوئی کسی بھی اپنے کار میں کسی پرکار کا کسی کا نردھن ہے، وہ میرے بھائیوں، میرے متروں، بھگوان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو کسی کا ادھینی تتھا محتاج نہ ہو، نہ اللہ وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہو اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہو، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہو۔ جیسے ہمارا باپ ہے، ہماری ماتا جی ہیں، ہمارے سنتان ہیں، اس پرکار کا معاملہ نہ ہو، تتھا نہ کوئی اس کے ویکتتو میں، اس کی وشیشتاؤں میں کوئی اس کا بھاگیدار ہو۔ یہ اللہ کی وشیشتائیں۔ اللہ کی وشیشتاؤں کو، کچھ وشیشتاؤں کو سننے کے بعد اب ہم دھیان دیں، سوچیں کہ جن کو بھی ہم بھگوان بنائے ہوئے ہیں اور ان کے آگے شیش نواتے ہیں، پیلگی کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیا ان کے اندر
इन महान विशेषताओं में से, मूल विशेषताओं में से जो अल्लाह के लिए विशेष है, पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई कहता है तो सत्य को नकारने वाला है, वो सत्य को नकारने वाला है। मेरे मित्रों और साथियों, अल्लाह कहां है? अल्लाह कहां है? अल्लाह 7वें आकाश पर अपने अर्श पर विराजमान है, अपने अर्श पर मुस्तवी है, परंतु उसका ज्ञान, उसकी सहयोग हर जगह है। अल्लाह हर एक का सहयोगी है, हर एक की सुनता है, हर समय हर एक की देखता है, हर एक की पुकार को पुकारता है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी मानव जात को अपना भगवान मानते हैं। इस प्रश्न का मैं उत्तर संक्षेप में यह देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें इस्लाम से अलग और दूर हैं। इस्लाम धर्म के नियम तथा उसकी शिक्षाएं ईश्वरीय और अटल हैं। इस्लाम धर्म की सारी शिक्षा, सारे आदेश एवं निर्देश, सारे नियम, सारे सिद्धांत, सारे आधार, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ मेरे मित्रों नहीं है, ये उस अल्लाह का बनाया हुआ है जो सारे लोगों के पीछे के बारे में, भविष्य के बारे में और मौजूदा दशा के बारे में पूरा संपूर्ण ज्ञान रखता है। ये अल्लाह ताला का सारा अटल फैसला है। और इस्लाम की शिक्षाएं ये ईश्वरीय शिक्षाएं हैं, अल्लाह की शिक्षाएं। उनमें, इस्लाम की शिक्षाओं में परिवर्तन और बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम धर्म किसी मानव की बनाई हुई नहीं है जिनमें कमी और गलती हो। इस्लाम धर्म किसी मानव का बनाया हुआ नहीं है कि जिसमें कोई गलती हो, जिसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तथा उससे परिवर्तन से घिरी हुई प्रभावित चीजें, सभ्यता, विरासत, वातावरण से प्रभावित होने की संभव नहीं रखता है। इस्लाम किसी भी मनुष्य या दल को, चाहे उसका पद कितनी ही सर्वोच्च क्यों न हो, ये अधिकार नहीं है कि अल्लाह के किसी नियम का विरोध करे या उसमें कुछ भी घटाए या बढ़ाए या परिवर्तन करे। इस्लाम धर्म एक विकासशील धर्म है। ये आस्था तथा मात्र अल्लाह की पूजा और इबादत का धर्म है। इस्लाम धर्म के नियमों के आवेदन में कोई भेदभाव और असमानता नहीं है, सबके सब बराबर हैं। इस्लाम धर्म में सबके सब बराबर हैं जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले, मानने वाले हैं। धनी या निर्धन, शरीफ या नीच, राजा या प्रजा, काले या गोरे के बीच कोई अंतर नहीं है इस्लाम के आधार और नियम और सिद्धांत के अंदर। इस धर्म के लागू करने में सभी बराबर हैं। इसीलिए आप देखिए कि इस्लाम धर्म में एक उपासना है जो अल्लाह ने अनिवार्य किया है, नमाज। मस्जिद में सारे काले गोरे, ऊंच नीच, जिसको समुदाय ने बांटा ऊंच नीच, या राजा प्रजा, सब एक ही पंक्ति में खड़े होकर के जिस्म को जिस्म से मिला करके कई शरीर और एक प्राण होकर के अल्लाह ही की उपासना करते हैं। और उनके सामने न कोई देवी होता है, न कोई देवता होता है, न कोई फोटो और स्टैचू और मूर्ति होती है। इस्लाम धर्म विशुद्ध एवं फितरत तथा प्रकृति का धर्म है। प्रकृति का धर्म है, फितरत का धर्म है। मानव जात की प्रकृति जो चाहता है उसी प्रकृति के अनुसार, फितरत के अनुसार इस्लाम धर्म है, जिसका इस मानव प्रकृति से कोई टकराव नहीं है, जिस पर अल्लाह ने उसे पैदा किया है। जिस प्रकृति पर अल्लाह ताला ने मानव जात को पैदा किया है, इस्लाम धर्म का कोई सिद्धांत या